یا یضربنا ہے، تضربنا ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے اس میں اس طریقے سے ہم کیا کریں گے؟ اس میں اصل میں کیا چیز ہے، کیونکہ جو اسم میں نون آ رہا ہے وہ علامت کے طور پر آ رہا ہے، لیکن وہ اس میں فرق یہ آ گیا ہے کہ وہ فعل ہے یا اسم ہے، تو لہذا فعل میں تو جو اس کی ضمیر ہے وہ مست رہے گی، چونکہ نون ضمیری ہے یا نون نسوہ ہے، تو لہذا اگر ہم اس کو گراتے ہیں یا اس کو چینج کرتے ہیں تو اس کا سارا وہ ضمیر ہی ختم ہو جائے گی، تو وہ اپنا جو ایک فعل کا ہے اس کی ڈائی ہے وہ اس پہ ڈائی سے نکل جائے گی۔ نہیں تو میں ایسے کرتا ہوں تو فعل کے اندر ضمیر ہے نہیں بھی، آپ کا سوال پوچھتا ہوں، لیکن اس کا وہ صیغہ چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں جی چلو ٹھیک ہے، سوال جواب کر لیا، ٹھیک ہے، مطلب اچھی بات ہے بحث ماشاءاللہ۔ میں پھر سوال کرتا ہوں، ہم نے یہاں پہ ایک بانڈ کر کے ادھر بھی مان لیا کہ نون رابی ہے یا نہیں ہے، کوئی عامل آیا تو نکل گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود نام ہی بتاتا ہے کہ اس میں واو کو اعراب کہنا تو پوری حماقت والی بات ہو گئی نا، کہ جب آگے جا کے ہم کہتے ہیں نون اعرابی ساتھ سے ہوں میں، تو اس کا مطلب یہ تو پکا نون اعرابی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا نا جی۔ اب ہم نے کوئی گیم کرنی ہے تو اس کے اوپر جا کے واو کے اوپر ہی کرنی، وہ بھی ہمارا کلیئر ہو گیا کہ یہ علامت رفع ہے، مطلب اعراب ہے یہ، تو سوری اعراب یہ ہے، تو اس کا جو واو ہے وہ ہم کچھ جا کے اور طے کریں گے اس کے بارے میں۔ آج ہماری بات نون کی ہو رہی ہے، اس اعتبار سے اگر ہم یہاں پہ اس نون پہ بحث کریں تو اگر ہم اس کو کچھ نام پہلے دے لیتے ہیں، نون ضمیری ہے اور یہ پھر مبنی بھی ہے، یہ گر بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی، اس نون کے دو کام ہیں، آپ نے بات ٹھیک ہی تقریباً کر دی تھی، ٹھیک ہے نا، یہ 2 in 1 چلتا ہے۔ یہ میں نے ادھر لکھا ہے کہیں، ادھر لکھا ہے نون جمع، نون مبنی اور جمع، جی یہ دو نمبر پہ، ٹھیک ہے، یہ 2 in 1 ہے۔ اگر اور تفصیل لائیں گے تو پھر مذکر مؤنث والی بھی بات آ سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ دو امپارٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے ادھر جا کے علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا، ان دو صیغوں میں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ جو دو صیغے گردان کے اندر ہیں، ان کا نون جن کو نون نسوہ کہتے ہیں، نون ضمیری بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام نون مبنی و جمع بھی ہے، کہ یہ نہیں چینج ہوتا، نہ گرتا ہے۔ اچھا، اب میں نے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اگر اس کے اوپر ہم لے آتے ہیں یہ دونوں عامل ہیں، دونوں عامل ہیں، تو اگر یہی چیز ہم یہاں پہ لے کے آ جائیں تو یہ چینج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ گر جائے گا نا، یہاں نہیں گرے گا، اس کی پاور اتنی ہے، اس کی وجہ کہ وہ ساتھ اس کا نام لکھا ہوا یہ کہے گا بس یہ نہیں گرے گا۔ فرق سمجھ آئی یہ نون کی؟ ٹھیک ہو گیا، واؤ کا بھی کلیئر ہوا معاملہ۔ اب جو ہم نے الف اور یہ یا کو یہاں پہ استعمال کیا تھا، تو ہم یو کے نون میں چلتے ہیں، یو کے نون میں چلتے ہیں۔ اس میں جو واو نون ہے یہ آپ نے خود بتانا ہے، یو کے نون ہے کون سا صیغہ؟ جمع مذکر غائب، مطلب چلو اندازہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ جو واو اور نون ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ دو ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ اگر ہم علامت مضارع ہٹا دیں اور باقی کے بھی کردار ہٹا دیں جو ایڈیشنل لگے ہیں، یہ ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے کہ اگر الف نون ہے تو یہ اضافت ہٹاؤ، واو نون ہے اضافت ہٹاؤ، ٹھیک ہے، تو پیچھے علامت مضارع ہٹاؤ تو آپ کا اوریجنل ورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کوئی کسی وجہ سے وہ چینج ہوا ہے
تو وہاں جا کے تھوڑا بہت ہمیں یہ فارمولا بھی، یہ میں نے ساتھ اس لیے لکھا ہے، اس کو بھی یاد رکھنا، یاد کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں آپ نے ترکیب میں جانا ہے نا تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر کے لے کے جانا ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے آپ 3 سپارے 5 سپارے پڑھ لیں بس ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی آگے دھڑا چلتا رہے گا، سننے والے بھی آگے ایسے وہ چلتے رہیں گے، لیکن یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے میری نظر میں۔ اس لیے میں نے یہ نون کو یہاں پہ، ہمارا وہ مسئلہ حل ہو گیا، تھوڑا سا اس کو آگے لے کے میں آگے جاتا ہوں تجوید کے اعتبار سے۔ وہ قاری صاحب یہ ساری چیزیں جو ہم نے، وہ 4 ہی چیزیں، ادغام، اظہار، اقلاب اور اخفاء کے حوالے سے ایسے ہی میں نے لکھ دیا تھا، ریکوائرڈ نہیں تھا۔ اب نحو میں جا کے نون جو ہے وہ 8 قسموں میں بٹ جاتا ہے، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ نون رابی، یضربان یضربون، نون وہ یضربنا تضربنا، نون بقایا، یہ نون بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے نحو میں جا کے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے۔ نون تنوین بڑا سمپل سا ہے۔ نون اصلی جو مادہ کا حرف جیسا ناصرہ میں لکھا ہوا ہے، نون علامت مضارع نفعل، یہ نون جو ہے یہ بھی نون ہے، لیکن یہاں پہ یہ علامت ہے، یہ مادہ کا حرف نہیں ہے، یہاں پہ یہ مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نون تنوین ہے، یہاں پہ نون وقایا ہے، یہ سارا آپ کو اس طرح زبانی ہر چیز ٹکا ٹک پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایک عالم کو، جس کو یہ کہتے ہیں کہ مولوی ہے، ان پڑھ ہے، ان کو دنیا کا نہیں پتہ، یقین جانے اس بیچارے کو کتنے علوم، اور کسی پی ایچ ڈی نے بھی اپنی کسی ایجوکیشن میں اتنی باریکی کے ساتھ علم کو نہیں پڑھا ہوتا، جس طرح ایک عربی سمجھنے کے لیے ایک جو فاضل ہے وہ مدرسے میں جا کے ان چیزوں کو اس طریقے سے نہ صرف پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ایسے شخص کی بہت بڑی ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کی اسپیشلائزیشن آج دنیا ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اس فیلڈ سے دنیا ہی چھوڑ گئی ہے، لوگ دنیا کی عیاشی میں چلے گئے ہیں، تو پھر یوں سمجھتے ہیں کہ شاید اس بندے کو پتہ نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ تو آگے نون ثقیلہ اور نون خفیفہ، بس اتنے انٹروڈکشن کافی ہے، مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے۔ 2 چیزیں ہمارے سبق میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی کا ہم نے کر لیا تھا، متقین کی آج بات ہوگی، اور آج صاحب آگے بھی چلیں گے، جو وہ فارمولا اپنی جگہ پہ رہے گا۔ للمتقین کی ہے، جار مجرور ہے، ذالک الکتاب کی ہے، مرکب اشاری ہے، اشارہ اور مشار لائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لا ریبہ کی ہے، یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے، یہ ہم نے ایسے زبانی یاد کرنے ہیں۔ ذالک الکتاب مرکب اشاری، لائے نفی جنس کا اسم لا ریبہ، لائے نفی ہے، ریب اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یہ یاد رکھو۔ وہاں جا کے جو آپ نے یاد کرنے نا لسٹوں میں، ادھر ہی یاد ہوگا، سامنے آ گیا تو اس کو رٹا لگا لینا ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، فتح کے ساتھ، ایک فتح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور ذالک الکتاب اس میں اشارہ، کب اس میں اشارہ ہوتا ہے؟ ھذا یا اسماء اشارہ تو بہت جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ھذا رجل، ٹھیک ہے، ایک میں کہتا ہوں ھذا الرجل، میں کہتا ہوں ذالک کتاب، ایک میں کہتا ہوں ذالک الکتاب، کیا فرق ہے؟ چودھری صاحب نے پوچھ لینے دو نا، ہاں جی جی قاری صاحب۔ ہاذا کتاب جملہ اسمیہ بن گیا کیونکہ آگے نکرہ آگے کتاب، جی جی الف لام کے ساتھ معرفت۔ ہاں جی، یہ نشانی ہم نے آپ بتا لیں جی کیا کہیں گے؟ ذالک الکتاب میں الکتاب آیا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ مرکب اشاری ہے، آپ دلیل دیں، میں ساتھ میں جملہ بھی دیا ہے ذالک کتابن، اس میں سے باہر کیسے آئیں گے آپ؟ کس طرح ثابت کریں گے کہ میں کیوں مرکب اشاری کہہ رہا ہوں؟ ذالک الکتاب میں جو ہے مرکب اشاری میں جو ہے معرفہ آئے گا، اور جو اگر وہ معرفہ نہیں ہوگا ذالک کتاب آئے گا تو جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ کھلو جی کھلو جی کھلو جی کھلو جی کھلو جی کھلو جی